اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ آج 25 نومبر ہے، ہفتے کا دن پیر کا دن ہے، تو ابھی فجر کے بعد میں یہ ولاگ کر رہا ہوں۔ تو کل جو حال ہوا ہے، کل ایک وفد آیا ہے بیلاروس کا، 85 رکنی وفد آیا ہے۔ آج بیلاروس کا صدر آ رہا ہے، ایک پلاننگ کے تحت یہ رک گئے ہیں کہاں پہ، کے پی کے میں، کے پی کے اندر ہی اٹک کے نزدیک پہنچ کے، تو اٹک کا پل کراس نہیں کیا، اس طرف ہی رکے ہیں۔ پل کراس کریں گے تو پنجاب میں داخل ہوں گے۔ اور آج انہوں نے آگے آ کے ہنگامہ آرائی کرنی ہے کہ کسی طریقے سے بیلاروس کا صدر جو آ رہا ہے وہ اس کا دورے کو ناکام بنایا جا سکے۔ دیکھیں، آپ لوگ خود سوچیں، ایک طرف کرم ایجنسی اور جتنی بھی ایجنسیاں ہیں وہاں پہ فسادات ایک منصوبے کے تحت کروائے جا رہے ہیں۔ کے پی کے کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں وہاں مغرب کے بعد طالبان کا دہشت گردوں کا راج شروع ہو جاتا ہے۔ ان کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ان کے ہی پالے میں ہے نا، یہی لوگ ساتھ آ رہے ہیں ان کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر۔ کبھی کسی نے سنا ہے یہ پاکستان کی گورنمنٹ اور افواج پاکستان کی کمزوری ہے جو ان کو ابھی تک اتنی ڈھیل ملی ہوئی ہے؟ اور ان کی بھی کمزوری نہیں ہے، یہ پیچھے سے ان کے اسپانسر جو ہیں نا وہ بہت طاقتور ہیں۔ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ جیل میں بھی اس کو بہترین کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دیسی گھی کھلایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی آج کر کے نہیں گیا ہوا ہے، چوریاں کر کے، چوریوں کے جرم میں گیا ہوا ہے۔ 190 ارب کی چوری میں، کرپشن میں پکڑا گیا ہوا ہے۔ تو اس کو وہاں پہ مہمان بنا کے رکھا گیا ہے، عام قیدیوں سے مختلف پورے ایک بیرک۔ اس میں یہ وہ سب جج جو اس کے ٹاؤٹ ہیں، جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، وہ برابر کے شریک ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، اور ان میں جسٹس گل حسن سب سے نمبر 1 پہ ہے۔ یہ رشتہ داریاں نبھا رہا ہے، یہ جج نہیں ہے، یہ اپنے رشتہ داریاں نبھا رہا ہے۔ عمر ایوب کا بھتیجا ہے یہ سب اپنی رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں اور پارٹی وابستیاں نبھا رہے ہیں۔ یہ پارٹی کے ٹراؤٹ ہے۔ یہ پہلے پی ٹی آئی کا سرگرم رکن تھا جسٹس گل حسن، اور بعد میں جج بن گیا، اور آگے پھر یہ وہی رشتہ داریاں، وہی وابستیاں نبھا رہا ہے۔ اور جتنے بھی یہ جج وہ بنے ہوئے نا ٹاؤٹ ان کے، یہ عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ ہیں، ان کے کہنے پہ وہ کر رہے ہیں، ڈالروں کی چمک ان کو آ رہی ہے۔ تو دیکھیں، بشام میں اور وہاں پہ شیعہ سنی فسادات کروائے جا رہے ہیں۔ کیا دشمن کا ایجنڈا ہے؟ 2 سنی مار دو، 2 شیعہ مار دو، بعد میں وہ پھر خود ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی اتنا عرصہ پہلے بھی تو وہاں امن و امان سے رہ رہے تھے نا، اب کیا ہوا ہے؟ کیا سنی مسلمان نہیں ہے یا شیعہ مسلمان نہیں ہے؟ دونوں مسلمان ہیں الحمدللہ۔ یہ ہمیں فرقوں میں تقسیم کر کے، تو یہ عالمی طاقتوں نے یہ اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ نبی پاک کے وقتوں میں، صحابہ کرام کے وقتوں میں کون سے شیعہ تھے، کون سے سنی تھے؟ سب مسلمان تھے۔ یہ اب آ کے ہم فرقوں میں تقسیم ہوئے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان ہی ہمیں ہی اٹھانا پڑا ہے۔ تو یہ اندر وہ خود بھی وہ لوگ سوچیں کہ بھائی کون لوگ ہیں جو کہ اس طرح گاڑیوں پہ فائرنگ کر رہے ہیں؟
کون لوگ ہیں جو ناحق مسافروں کو مار رہے ہیں، مسجدوں پہ حملے کر رہے ہیں؟ یہ وہ دہشت گرد ہے جن کو عمران نیازی نے لا کے وہاں پہ آباد کیا۔ ان کو افغانستان میں گھسنے نہیں دے رہے ہیں وہ طالبان، کیونکہ انہوں نے اپنے ملک میں امن و امان قائم رکھنا ہے۔ یہ اس لیے ان کو یہ یہودیوں کے ایجنٹ نے یہاں لا کے بسایا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں نا مجھے یہودیوں کا ایجنٹ نہ بولو، میں نہیں ہوں، یا یوں سڑکوں کہہ رہی ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر جب غزہ کے مسئلے پہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی، قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہو رہی تھی فلسطین کی حمایت میں، اس کی مخالفت میں کیوں انہوں نے ووٹ دیا تھا؟ اسرائیل کی حمایت میں ووٹ دیا تھا۔ اسرائیلی ایجنٹ نہیں ہے تو اور کون ہے پھر؟ یہ جتنے بھی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے یہ بھی ان کے ایجنٹ ہیں۔ میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، میرے پاس ویڈیوز موجود ہے قومی اسمبلی کے اس اجلاس کی۔ کسی یوتھڑ کو چاہیے وہ ان باکس میں آ جائے یا کامنٹس میں مجھے بتائے، اپنا واٹس ایپ نمبر دے، میں اس کو سینڈ کر دوں گا۔ ابھی بھی دماغ سے سوچیں۔ لاہوریوں کو اس مرتبہ میرا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے کہ لاہور سے کوئی بندہ نہیں نکلا، ایک گاڑی نکلی اور اس کا وہ اشر ہوا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس کو دڑا مرچ والا ڈنڈا نیچے سے گھسیڑ کے نا منہ سے نکالا گیا ہے۔ کے پی کے لوگ جاہل ترین لوگ ہیں، صاحب نہیں، یہ جو پی ٹی آئی میں شامل ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ 12 سال ہو گئے ہیں وہاں حکومت کرتے ہوئے، کوئی یونیورسٹی بنی ہے، کوئی سڑک بنا، کوئی روڈ بنا، کوئی اسپتال بنا؟ بے شرموں اور ڈھیٹوں کی طرح آ کے نا یہ پنڈی میں دل والے اسپتال سے علاج کروا رہے ہیں، جو کس نے بنایا ہوا ہے؟ شہباز شریف نے، جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، یہ راول روڈ پہ۔ یہاں پٹھانوں کی اکثریت یہاں پہ صبح جا کے دیکھو تو وہاں پہ موجود ہوتی ہے، کے پی کے سے سب کے سب آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں کیوں نہیں کہتے ہو تم لوگ 300 ارب تو تم لوگوں کو صرف ہر مہینے بجلی کی مد میں دیا جاتا ہے، سوری 3 ارب ہر ماہ بجلی کی مد میں ملتا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ 8 ارب کا قرض دار تھا صبح 76 سالوں میں، اس وقت 987 ارب کا قرض دار ہو گیا ہے۔ کیوں بھائی یہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ کے پی کے سے جو ایک قافلہ چلا، اچھا پہلے دونوں کی لڑائی بھی ہوئی ہے، پنکی پیرنی اور اس کی علی امین گنڈا پور کی۔ وہ کہہ رہا تھا میں قیادت کروں گا، پیرنی کہہ رہی تھی میں کروں گی، دونوں میں اچھی خاصی ہوئی ہے۔ پیرنی کو تھپڑ بھی پڑے ہیں، پہلی مرتبہ اس نے کچھ، علی امین گنڈا پور نے کچھ مردانگی دکھائی ہے۔ تو بعد میں پھر بیچ میں بیرسٹر سیف جیسے غدار پڑ گئے، یہ ٹاؤٹ عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہے، یہ بھی وہ پڑ گئے بیچ میں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے کہا جی دونوں قیادت کرو، تم فرنٹ سے لیڈ کرو اور یہ گاڑی میں بیٹھ کے تو بیک سے لیڈ کرے گی۔ تو وہ دونوں کی قیادت میں ایک جلوس آ رہا ہے جس میں آتش گیر اسلحہ موجود ہے، ہیوی اسلحہ موجود ہے، کرینے موجود ہیں، اور یہ انہوں نے ایک خفیہ ویب سائٹ بنائی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہماری ایجنسیوں کو، انہوں نے پکڑ لی۔ وہ اس خفیہ ویب سائٹ سے اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی ہے ان کو، یورپ سے فنڈنگ ہوئی ہے ان کو، اربوں ڈالر ان کو ملے ہیں، جو کہ اس دھرنے کو، اس بیلاروس کے صدر کے دورے کو ناکام بنانے کے لیے۔ جب کوئی امریکہ کا آتا ہے صدر یا نائب صدر یا کوئی بھی عہدے دار آتا ہے نا، اس وقت یہ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس وقت کیونکہ ان کا مفاد ان کے ساتھ وابستہ ہے، ڈالر وہاں سے ملتے ہیں، اس لیے اس وقت یہ بالکل نہیں کرتے ہیں۔ اور جب کسی اس سائڈ، روس والی سائڈ سے کسی ملک کا آتا ہے نا، اس وقت یہ گڑبڑ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان عالمی طاقتوں کا مخالف ملک ہے اور ہمیشہ سے اس کو استعمال کیا گیا ہے، ورنہ وہ مسلمانوں کا دوست ہے، یہ دشمن ہے۔ ابھی دیکھیں عالمی طاقت، عالمی جو عدالت ہے نا، عالمی عدالت، پورے ورلڈ کی عالمی عدالت،
اس نے نیتن یاہو کے اور آرمی چیف کے، وہاں کا جو آرمی چیف ہے، ان دونوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے اس کو بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اس کے حزب اللہ کے بھی سربراہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں، تاکہ یہ ممالک جو اس کو فنڈنگ کرتے ہیں نا عالمی عدالت کو، وہ فنڈنگ نہ روک دیں۔ اس لیے تو اب پوری دنیا کے ممالک نے کہا ہے کہ ہم اس کو گرفتار کریں گے اگر ہمارے ملک میں آیا تو۔ 3 ملک ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں گرفتار کریں گے، بلکہ ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ جائے۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پہ امریکہ، نمبر 2 پہ ہنگری، نمبر 3 پہ ارجنٹائن۔ یہ 3 غدار ملک ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر اتنی سے بھی غیرت ہے تو ان 3 ممالک کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ اسلحہ جتنا بھی وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں پہ جتنے بھی بم برسائے جا رہے ہیں وہ سب کے سب امریکہ نے دیے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، یہ کیوں جب ملک کی ترقی کی طرف بات آتی ہے تو یہ فوراً ہنگامہ آرائی پہ اتر آتے ہیں ان کا۔ اچھا ہاں، ایک اور بات بعد میں بھول جاؤں گا میں۔ جب سے عمران نیازی کو اتارا گیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اس کے دھرنوں پہ 27 ارب روپیہ لگ چکا ہے۔ 27 ارب روپے سے کتنے 30 سے 35 بڑے چوٹی کے اسپتال بن سکتے تھے۔ 37 ارب روپیہ لگ چکا ہے۔ 37 ارب میں سے 7 ارب تو صرف لگا ہے کنٹینروں کے کرائے میں، جو یہ کنٹینر لیے جاتے ہیں نا، ان کا باقاعدہ کرایہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ان کے اندر چیزیں نقصان ہوتی ہیں اس کا بھی گورنمنٹ ارجانہ دیتی ہے۔ یہ اس چیزوں میں پیسہ لگا ہے، پھر ٹرانسپورٹیشن پہ لگتا ہے، پھر پولیس کو ایک جگہ پہ دوسری جگہ شفٹ کرنے میں اخراجات آتے ہیں، اور رینجرز کو، آرمی کو موو کرنے میں اخراجات آتے ہیں۔ یہ سب ملا ملو کے 37 ارب کا نقصان یہ بندہ اب تک ملک کا کر چکا ہے۔ کب تک آنکھیں بند کر کے پڑے رہو گے؟ اب فوج کو بھی سوچنا پڑے گا اور گورنمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا۔ سیدھا انگلینڈ میں، امریکہ میں جب یہ فسادات ہوئے تھے نا، انہوں نے کس طرح کنٹرول کیے تھے؟ انہوں نے اپنے ملک بند نہیں کیا تھا، اپنا یہ لوگوں کو، عام عوام کو شہر بند کر کے نقصان نہیں پہنچایا تھا، عام عوام کو تکلیف نہیں دی تھی۔ انہوں نے سیدھا ان کو شوٹ کیا تھا، ان کی ٹانگوں میں گولیاں مار کے زخمی حالت میں گرفتار کیا تھا، اور اس کے یہ ربڑ کی گولیاں دے رہے ہیں، پولیس والوں کو خود قربانی کے بکرا مروا رہے ہیں۔ یہ جائل گورنمنٹ جو ہے، یہ پنجاب کی بھی اور وفاق کی بھی۔ بھائی کیوں سیدھا ان کو سر پہ مت مارو، نہ جہاں سے مر جائیں، ٹانگوں میں مارو، تاکہ اس کے بعد ان کو گرفتار کرو، ان کا ٹانگوں کا علاج کرواؤ، بچ گئے تو جیل میں ڈالو، مر گئے تو اللہ حافظ۔ وہاں پہ تو 8 سال کی بچی کو بھی سزا ملی تھی، انگلینڈ جیسے ملک میں جہاں سے انصاف پوری دنیا میں نمبر 1 پہ وہاں کی عدالتیں ہیں، وہاں پہ 8 سال کی بچی کو بھی یہ فسادات میں جلسے وہ حملے کرنے میں، کس پہ حملے کیے تھے؟ پولیس پہ، فوج پہ نہیں کیے تھے۔ فوج پہ حملہ کرنے کا سیدھا شوٹ کا آرڈر ہے۔ ابھی تک کس کو؟ وہ 10 کو سزا ملی، وہ بھی 5 سال، جو کہ وہ پوری کر چکے ہوئے ہیں پہلے ہی۔ مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دو ان کو، کم از کم اس میں 25 سال سزا ہونی چاہیے تھی۔ یہ غدار جج جب تک بیٹھے ہیں نا، تبھی تو کہتے ہیں آرمی کوڈ کیوں بڑھ رہی ہے؟ وہ غدارو، تم اگر انصاف کرو، انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کرو تو کیوں آرمی کی عدالتیں بنے؟ تم لوگ انصاف نہیں کر رہے ہو، انصاف بیچ رہے ہو، تبھی تو بن رہی ہیں۔ 1 سال 1.5 سال ہو گیا، کیا کس کو سزا ملی ہے؟ دکھاوے کے 10 بندوں کو، وہ بھی 5 سال۔ یہ کون سی سزا ہے بھائی؟ ایسے پوری دنیا کا ایک قانون ہے، پوری دنیا کا۔ ایسے ایک کنکر اٹھا کے نا تو GHQ کی گیٹ پہ مار دی جائے نا، اس کی سزا بھی جو ہے نا 25 سال کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے، ایک کنکر مارنے کی۔
تو انہوں نے تو باقاعدہ مسجدیں تک جلائی ہیں. ان کے یونیفارم ایسے ڈنڈے پہ لٹکا کے، اس کے عمران نیازی کے بھتیجے نے ڈنڈے پہ لٹکا کے تو کتنی توہین کی تھی آرمی کی، کہ یہ ہے وہ آرمی جس کو میں نے ڈنڈے پہ لٹکا دیا ہے. اب کہہ رہے ہیں جی ہم نے کچھ نہیں کیا تھا. تم لوگوں کو اگر اب تک دلیری ملی ہوئی ہے، یا یہ ملک مزید نقصان 37 ارب کا نقصان تو اب تک ہو چکا ہے، آگے پتہ نہیں کتنا ہوگا. اگر یہ ان کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یقین جانیے یہ ملک تنگ آ کے ان جائلوں کی وجہ سے اور یہ بیوقوف گورنمنٹ کی وجہ سے یہ امریکہ کے تولتے رہے، اور وہ جا رہا ہے، وہ چلا گیا ہے افغانستان. افغانستان میں اتنی بڑی اس نے سڑک بنا دی ہے نا کہ سیدھی چائنا تک، افغانستان سے ایران کے بارڈر سے لے کے افغانستان تک بنا دیا ہے، چاہ بہار سے لے کے. بڑی تیزی کے ساتھ دن رات اس پہ کام چل رہا ہے. وہ اگر مکمل ہو گئی نا تو پھر یہ امریکہ کے تولتے ہیں پوری زندگی، جو ان کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. ٹاؤٹ امریکہ کے جتنے بھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گورنمنٹ کے باہر ہیں یا عمران نیازی، سب کے سب ٹاؤٹ ہے. بھائی تم کیوں نہیں کھل کے تجارت کر رہے ہو؟ معاہدہ کرو، روس کے ساتھ معاہدہ کرو، چائنا کے ساتھ کرو. چائنا کو اجازت دو، وہ اپنی فوج یہاں پہ لا کے اپنے شہریوں کی حفاظت کرتا ہے. نہیں ملی اجازت، تو تبھی تو وہ یہاں سے گیا ہے، بڑھ گیا ہے. اب سی پیک، کوئی سی پیک وغیرہ نہیں. میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ تم لوگوں کے جاہلوں کی بیوقوفیوں کی وجہ سے بنا ہے. یہ یوتھڑ جو بنے ہوئے نا، یہ یوتھڑوں کی بیوقوفی کی وجہ سے سی پیک یہاں سے شفٹ ہوا ہے. چاہ بہار کو بندرگاہ کو خوشی سے پوری کی پوری بندرگاہ اس نے ایران نے سپرد کر دیا چائنا کی، کہ بھائی اپنی فوج لا کے یہاں پہ حفاظت کرو. انہوں نے افغانیوں نے کہا بھائی اپنی فوج لگاؤ یہاں پہ، اپنے ان کی حفاظت کرو. انہوں نے تو نہیں کہا. کون سا پاکستان پہ وہ قبضہ کرنے آ رہے تھے جو انہوں نے اجازت نہیں دی؟ یہ سب کے سب ٹاؤٹ ہے امریکہ کے، یہودیوں کے، عالمی طاقتوں کے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں چاہے گورنمنٹ میں ہیں یا سیولین ہیں، یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں. اور کل ان کا کیا منصوبہ ہے کہ وہ بیلاروس کا صدر آ رہا ہے، اس نے آ کے دفاعی معاہدہ کرنا ہے، پھر بے حساب فیکٹریاں کارخانے شفٹ کرنے ہیں پاکستان. ان کی یہ پاکستانیوں کی اوقات ہی یہی ہے کہ یہ پوری زندگی جا کے بھیک مانگتے رہیں. یہ سعودیہ نے کیوں پابندی لگائی؟ وہاں جا کے الو کے پٹھے بھیک مانگ رہے تھے. دبئی نے اس لیے پابندی لگائی ہے، وہاں جا کے بھی یہ بھیک مانگ رہے تھے. ان کے نصیب میں یہ اللہ تعالیٰ نے ذلت لکھ دی ہے، یہ ذلیل ہی ہوتے رہیں گے پوری زندگی. کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے. یہ دماغ سے سوچتے ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں. جو ہمارے ملک کا غدار ہے، جو عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہے، عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے. آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے اپنی کتاب جاپان کی کہانی صفحہ نمبر 13، 14، 15 پڑھ لو. اس میں اس نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا. اس وقت حالانکہ یہ پڑھ رہا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں، دور دور تک اس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. اس وقت حکیم سعید نے کہا تھا کہ یہ ٹاؤٹ ہے اور یہ اس کو ایجنٹ کے طور پہ تیار کیا جا رہا ہے. پھر اس کی کروڑ پتی کھرب پتی یودن کے ساتھ شادی کروائی جائے گی. یہ جتنا بھی پیسہ دھرنوں میں استعمال ہو رہا ہے نا، یہ گولڈ سمتھ اس کا سسر دے رہا ہے اور وہ جمائمہ دے رہی ہے. جتنے بھی ایجنٹ ہیں اس وقت پاکستان کے دشمن باہر بیٹھے ہوئے ولاگ کر رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے نا جمائمہ کے ہی پالے ہوئے ہیں. جمائمہ کے ساتھ تصویریں موجودہ، ابھی گوگل سرچ کر لیں. یہ جمائمہ، گولڈ سمتھ اور اس کا ایک سالہ گولڈ سمتھ کا بیٹا، یہ تینوں مل کے ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اسرائیل کے سرکردہ لیڈر ہیں، یہودی ہیں. یہ قوم یوتھڑ کو بتاؤ، او نہیں جی نہیں، یہودی نہیں ہے انگلینڈ کے. وہ الو کے پٹھو انگلینڈ کے شہری ضرور ہیں لیکن ہیں یہودی ہیں وہ. اب ان کو اللہ ہدایت دے. یہ اب آ رہے ہیں اسلام آباد، کل آئیں پرسوں آئیں، جس دن بھی آئیں نا، تو میری ایک ہی گزارش ہے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب سے اور ISI چیف ملک قاسم صاحب سے
کہ ان کو سیدھا سیدھا شوٹ کریں، ان کو پاؤں میں گولیاں ماریں، جب گر جائیں اٹھا کے اسپتالوں میں پھینک دیں، بچ جائیں تو جیل میں ڈال دیں، مر جائیں تو جہنم حاصل کرو، دفع کرو ان کو، تب جا کے ملک ترقی کرے گا۔ اور چائنا کو بالکل اجازت ملنی چاہیے کہ اپنی فوج لا کے یہاں پہ بٹھائے، کیونکہ یہاں پہ تو ایسی بیوقوف قوم ہے، وہ دیکھیں ان عالمی ایجنٹوں کے کہنے پہ، ان کے اس پہ چل کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیعہ سنی لڑنا شروع ہو گئے ہیں، یہ 2 شیعہ مار دیے، 2 سنی مار دیے، تو بعد میں وہ آپس میں پھر ایک دوسرے کو بقایا کسر وہ خود ہی پوری کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے جائیداد وہ تباہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مکانات تباہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے دکانوں کو، بازاروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہی تو دشمن چاہتا تھا، اس میں وہ کامیاب ہوا ہے، سی پیک روکنا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ ہم سب کی غیب سے مدد کرے، ملک کی حفاظت فرمائے، اور سید عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یا تو ہدایت دے یا ان کو جہنم واصل کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔